وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له تحیت و ثنا بعد. دعا ہے حق تعالی جل شانہ ہم سب جمعہ شریف کی حاضری میں پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. صدقہ خاندان چشتہ اہل بہشت دا سونا رب العالمین سارے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے. دشمنان اسلام کے مقابلے طرف سونا ایمان والے کی مدد فرمائے. تذکرہ سیدنا شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ. سیال شریف دے بے تاج بادشاہ ایس دنیا دے اتے جنہاں دا ذکر کلا ایس ملک ہندوستان نہیں پوری دنیا دے جنہاں دا شعراء ہے. اور شمس العارفین نے ولیاں دے سورج یعنی کہ سورج وانگو چمک دے روشن رب سونے نے اتنی کرم نوازی اور رحمت فرمائی. آپ دے والد گرامی خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی ولایت دا شعرا اتنا بڑا ہے کہ آپ دے والد اور والدہ دونوں آپ دے بیت ہوئے تھے. جس وقت آفتاب ولایت توسے شریف بھی جو فیض لے کے واپس آیا ہے نا خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے آپ نے سیال شریف دے چپے چپے تے نور کھلا رہے ہیں جی. اسلام دی روشنی اور اس وقت اگرچہ انگریزاں دا تسلط سی انہاں دا حالی بڑھ رہا سی، زور شور پورا نہیں سی ہویا.
ادھر آپ نے اسلام دی شمع سرود شہر دے آخری سرود ضلع دے آخری شہر چھوٹا سائیوال اس کے قریب سیال شریف کا آستانہ شہر کسی نے زیارت کی ہوئے ناچیز نے کافی دفعہ زیارت کی. آپ دے آستانے شریف دی ایک بہت بڑی خاصیت جڑی سی وہ یہ سی کہ مہمان جڑا ہوتا سی نا آپ دے آستانے شریف دے اور آپ دے مرشد خواجہ توسوی سرکار شاہ سلیمان توسوی سرکار دے آستانے شریف دے جویں آپ نے اتنے تربیت لئی اپنے مرشد خانے کی اوویں دا ہی آستانہ سیال شریف میں قید کیتا ہے. جڑے مرشد خانہ توسے شریف میں پیر توسوی سرکار خواجہ نور المحمد رحمۃ اللہ علیہ کو فیض لیا سی تے آستانہ توسا شریف دے وچ ایک خاص جگہ بنائی گئی سی جتھے خواجہ نور المحمد رحمۃ اللہ علیہ دے آستانے دے لوگ ہوندے سن تے انہاں نوں عام بندے بیٹھن دی اجازت نہیں سی دی. فرمایا تساں میرے مرشد خانے دی تھاں پا جاؤ اے تھاں تواڈے واسطے انہوں واسطے لہلا جگہ پڑی توسے شریف فرمایا اے بہاروی شریف کے مہمانوں کا مہمان خانہ ہے جیڑا بھی اس علاقے چو مثلا کہ میاں شیر و مسلدار نے سن اتنے رہنے باہر مشہور بھی شرکپور دے علاقے دے ابھی ادھر جائیے لا بھی یہ شرکپور شریف میاں صاحب کے علاقے دے لوگ نے انہوں واسطے ایک علیحدہ جگہ بنانی کہ اپنے پیر خانے دا ادب اور احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ اتنا احترام ایویں سیال شریف میں بھی اتنا ہی احترام سی. آپ دے مہمان خانے دے اندر ایک علیحدہ جگہ بنائی گئی سی بھی ایتھے صرف توسے شریف دا مہمان بیٹھ سکتا ہے. میرے پیر خانے دا جڑا ہے نا وہ لوگ بیٹھن گے عام بندے کو اجازت نہیں ہے. دوسرے جڑے اس علاقے کے لوگ نے وہ ادھر بیٹھن گے جڑے پیر خانے دے علاقے کے لوگ ہوں گے وہ اس جگہ تے بیٹھن. یہ آستان شریف دی اللہ اکبر جل شانہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ تعالی اور آپ کی نسل آپ کے صاحبزادے سید محمد دین شاہ صاحب پھر خواجہ ضیاء الدین شاہ صاحب اور پھر جڑے جنہوں نے ولایت کو مہر مان کے لائی ہے نا سیالویہ کا جڑا شعرا پہلے تو سبحان اللہ دادے مرشد تو ہے سی پردادا لگتے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جڑے ہن ایک قریب دے دنیا تو وصال شریف فرمایا انہوں نے خواجہ صاحب حافظ قمر الدین سیالوی جنہوں کا شعرا بہت اور آپ کی انگریز دشمنی دی سیال شریف کا آستانہ جڑا ایس ہندوستان دے وچ مقبولیت سب تو زیادہ اس وجہ تو ہوئی سی کہ انگریز کا دشمنی لے کے سیال شریف کا آستانہ کیونکہ انگریز نے اپنے ہندوستان پر قبضہ کیا سی. تو پتہ ہے میں حیران ہوں کہ ماسٹر یہ کہانیاں سنان لگ پے نے اپنے بچیاں بھی بچیو یہ دسو بھائی جی انگریز اس ملک سے نہ آتا سارے ملک تے سانو کار کتوں لبنی. بچیاں نا سوال کرتے ہیں پروفیسر چھوٹے اسکولوں میں تو نہیں لیکن وڈے جڑے نا جیسے بچے جا کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں کڑیاں منڈے ایکسپائر کالج یا یہ کالج ہیں اتنے سوال پروفیسر کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ دسو گدا پہلے پہنچے گا یا کار. بچے سوال کر رہے ہیں بھی گدے تے بیٹھ جاؤ تو وہ پہلے سفر کرے گا یا کار پہلے زیادہ سفر کرے گی. ہمارے انہوں نے کہنا بھی کار لگنا پھر پتہ چلے کہ انگریز نہ آتے تو سارے کو گدا ہی رہنا سی. ہوں گدے کی سواری کتنا تھی سارے سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور کلے سارے نبی نہیں ہزارہ نبیاں کی سواری ہزارہ نبیاں کی سواری گدا شریف. ہوں وہ کی سی وہ کی دے کے بٹھایا جا رہا ہے بھی یہ
انگریز جے نہ آتے تو سانوں تو یہاں چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. ساڈے کول وہی مٹی دیا کناریاں رہنیاں سن. مٹی دیا بیٹا میں تمہارا صاحب ہوں, میں تمہیں دیکھوں, میں پڑھا لکھا زیادہ ہوں یا تم پڑھے لکھے؟ میں پڑھا لکھا وہ ایک ساڑھے پنڈ کا بچہ سی انہیں مجھے دسیا تھا کہ میں جانا سا تو بچہ تو تھانے جانا سی پر گلا سارے کو سنتا سا. انہیں جا کے ساتھی پھر سیدھی طرح آخو بھی نبی جہے سن وہ پاگل سن سائنسدان سیاح سیدھی طرح گل کرو بھی کافر کے شک نہ رہے جائے تھوڑے. وہ کہتا میں کھڑا جا کی گل کرنا ساتھی بھی یہی گل ہو بھی رسول کی سواری کو تھی غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں, انگریز کی سواری کو تھی اعلیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں. بھائی کی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ کی فائدہ بھی اس زمانہ سبحان اللہ اعلیٰ سواری اور اعلیٰ لوگ وہی سن ولیاں دا زمانہ پچھلا جویں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو اعلیٰ زمانہ میرا ہے. اللہ اکبر. سب تو اونچا زمانہ اعلیٰ آپ کا جیڑا آکھے گا جی تہذیب نہیں سی, خطر دے موٹے موٹے کپڑے سن جی, موٹے خطر دے کپڑے سن وہی پانے پہن کے پر جی وہی مٹی دے پانڈے دی کنالیاں مٹی دیاں پانڈے مٹی دے جناب ہوئی پھر تو پرانے دور کر کے دے سکولی لوگ جڑے نا وہ کہتے ہیں اے چشتیوں تسی سب پتھراں دے دور چلے جانا چاہتے ہیں, پھر پتھراں دے دور اساں ترقی کر کے ایڈی دور پہنچے ہوں کتنے سارے ڈنر سیٹ کتنے بہترین سارے پانڈے ویکھ چمک چمکے. واہ مرشد کریم فقیر ساڈا اللہ دے میرے حضرت صاحب آپ نے کرنا ایڈیل سیٹ والے جڑے پانڈے نہیں نویں نویں نکلے آپ نے جگ میں چک کے مارا فرمایا انہاں نے سانوں کافر کیتا ہے. سوچاں بدل دیتی ہیں لوگ برتنوں کو غلط سمجھے جا رہے ہیں والا سمجھا جا رہا ہے. کیوں انہاں والا سمجھا جا رہا ہے؟ وہ بھی برتن اللہ سمجھا. اج بھی کسی یہودی سائنسدان کو پوچھا تھا یار مٹی کے برتن دکھاوے گا شفا لگ جانی لانتی پھر شفا ادھر لبنی ہے آلہ ہو گیا کہ جدھر میں شفا لبنی یہ کیوں آلہ ہوا. خیر خواجہ شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے آپ دے والد گرامی اور آپ دے دادا دی جو زمین سی نا سیال شریف دے آستانے شریف دے ایک مربے توتے اپنی زمین سن زمیندار سن جٹ سیال کو سن جڑے پیر میرے علی شاہ صاحب دے مرشد نے انہاں دا ذکر کر رہے ہیں جتوں مہر علی شاہ صاحب نو خیر ملی کتھے مہر علی کتھے تیری سلام میں او ذکر چھڑی بیٹھا بھئی تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر خیر ہر بندہ ہو یار مہر علی کیا بات ہے سید صاحب اور اے دے لیکن سید نو فیض کتھوں لبدا پیا. بھئی سید میں پچھلے جمعے عرض کی تھی مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی برادری بھی سید ہے بار بار سارے بزرگاں تو حلقہ میں کہ یہ نفس والا جڑا بت ہے نسب والا جڑا بت کھلوتا ہے نا اندر ہر بندے دے فلانا اونچا جی فلانا اونچا جی فلانا دی برادری اونچی جی فلانا جٹ ہے جی فلانا رانا ہے جی فلانا پٹی ہے جی فلانا ملک ہے جی فلانے دی برادری اونچی لعنت ہے یہی تے بت کھلوتا ہے اندر جے تو اینو نہیں توڑیا پھر تو مسلمان نہیں علی کامل بنیا حالانکہ مومن بن کے بھی کہندے میں جٹا دے میں جٹا نال رشتہ کراں گا برادری برادری ہو گئے نہیں بت توڑ دے یہی جڑا نسب والا بت کھلوتا ہے آخ میں مسلمان ہاں میں مسلماناں نال رشتہ کراں گا. بت توڑ جڑے بت کھلاری بیٹھا ہے میں رائیاں جی میں رانا جی میں رائی جی میں ملک جی میں فلاں جی اے بت نے یہی تے بت نے سانو انگریز نے لاستی نے اس ملک کو اپنے ایسے پنجابی سندھی بلوچی علیحدہ علیحدہ کپڑے پائے ہیں بلوچیاں دی تہذیب سندھیاں دی پٹھاناں دی
پختون جی ہے پنجابی جی انہوں نے ایک دوجے کا دشمن ثابت کیا اور دوسری کون پنجابی سریکٹری جی پنجابی جی ایسی کراچی والے جی سندھی جی وہ آپ پچھلے ہفتے تو میں کراچی گیا اتنے بتا رہے وہ آخر وہ تھی پنجابی جی اور میں کیا بندے نے قدرت گل کر پنجابی سندھی یہ کی چکر ہے پنجابی سندھی تو کلمہ کتنا پڑھنا ہے انہیں دسیا میں یہ آ کہ تھی مسلمان جی اسی مسلمان جی یہ کی وجہ تھی پنجابی اسی سندھی تھی پنجابی اسی سندھی تھی جی ہر شاید ساڑی کھاتے ہو ہر شاید ادھر جلدی میں کہ یہی لعنت ہے بڑی جہاں آخر بھی اے چیز اسی سندھی ہے جی اسی بلوچی خاص کر کے بلوچستان دی تے پنجاب کے اندر ایویں تو جان بوجھ کے مقام میں پائی گئی دراڑا پنجابی جگہ جائے وہ مار دیں گے پنجابی ہے مار یہ نسب کھڑا ہے جنی دیر تک تھوڑے اندر نسب نہیں ختم ہوئے گا ایک بت بہت بڑا اسلام نسب ملک سرحد وطن نہ وطنیت سکھاتا ہے اسلام نہ ملک ایک کی پاسداری نہ اسلام برادریاں کی پاسداری کرتا ہے اسلام مسلمانوں کی پاسداری کرتا ہے جہاں مسلمان ہے تو مسلمانوں کی پاسداری کرتا ہے کیٹی وڈی لعنت ہے بھائی ہند انڈیا ساڈا دشمن ہے اور کافر ساڈا دشمن ہے دشمن حملہ کون ہے کافر اتنے کی کیا جانا اے فلاں ملک ساڈا دشمن جی اے دشمن جی ایندا اے دشمن جی ایندا اے دشمن جی ایندا بھی اے دسو کہ اسی ہونے گئے چشتی کہ ساڈا ہن کوئی دعویٰ کرے کہ میں چشتیاں ہے کہ دیاندا میں فوج آپ چلا بھی پاؤں کتنے چلانا آنا انڈیا کے بام چلے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار سے جا بچے اور لانتیا اپنے دادے کے دربار سے بم مارن لے ہیں آنا میں ہلے چشتی ہیں یہی تو نسبے اینو توڑنا ہے تا کر کے جیڑا تسی اج سید لوگو او میں سید یار تسی امتی ایسا سید ایندا مطلب ہے تو نبی ہے تو اپنے آپ کو کی سمجھنے سید بھی ہوئے تو وہ بھی نبی کا امتی ہے بولو تو سید ہے کہ لعنت بڑی پئی بھئی جی میں سید یا فلانا جی سید جی فلانا سید سب تو پہلا مسلمان دی عزت ہے بعد سید دی عزت ہے اگر سید مسلمان نہ ہوئے تو کوئی عزت نہیں بولتے تھے جی سونے ہو اچھا تسی یہ دسو بھائی وہابیاں دا تو کر دے بولو نہیں تو سید وہابی ہو جائے انہوں نے تو کرنا پڑے کیوں جی سید شیعہ ہو جائے ادب انہیں کرنا پڑے کیوں جی شاہ جی سید ہے جی او خدا دے بندے ہوئے نسب نو نہیں ویکھنا مذہب ویکھنا اسلام ویکھنا جے تو سنی ہے چلو اینا پتہ خیال کر کم از کم سنی دا دے ادب کر اور تو ویکھے گا جن نے اپنے آپ پنجاب میں سید نے انہیں تو 100 دے وچوں میرا خیال ہے 2 کو سید سنی رہ گئے انہوں نے 97 98 شیعہ ہو گئے تو آخر نہیں جی سید نام سلام ہے جی سید نام سلام ہے نہیں کمڑیا جی خالی سادات کے نام سلام ہونا ہوتا نبی سونے دے رشتہ داری کی وجہ تو سلام ہونا ہوتا پھر ابو جان کو سلام ہونا ابو لہب کو سلام ہونا نہیں سمجھ رہا میں کی کہہ رہا اے جڑا اج دا سید یہ تو پتہ نہیں وہ شکی ہے نا کی پتہ نہیں 7 کو نسل فروڑی ہے تو سارے سید نکلتا بھی ہے نہیں بن بنا گیا یار جڑی دلی شہر ہے نا دلی میں ہندوستان کی تاریخ کے اندر پڑھ دیا دلی دی تاریخ پڑھو دلی شہر کو انگریز نے سارے مسلمان ذبح کر دیتے سن پورے دے پورے پورا شہر مکان رہ گئے سن بندہ ایک میری
جو میرے اندر چلتا کرتا ایسے ہندوستان وہ پھر لاشاں کڑیاں دیا شہر کی صفائی ہوئی ادھر کوئی کلکتے چ اٹھ کے بندہ آ گیا کوئی جناب لاہور اٹھ کے چلا گیا کوئی بنارس چ آ گیا کوئی کتوں اٹھ کے آ گیا بہ گئے پچھوں سے موچی چڑھ کے انہوں نے کہا تو کون ہونے آنا میں سید ہوں یہ تاریخ مشہور ہے کہ دلی والا سید ہے کہ مدینے والا سید ہے تو بہت سید ہے کہ اپنے پاکستان جو کہ دلی والے سید نے وہ پھر جب ہجرت ہوئی انہیں مسلمانوں نے ادھر جانا تو نکلے گئے کوئی آ گئے کہیں وہ آ گئے سید جہاں ہمیں ان کی پہچان اصلی تو میں دس دینا دو چیزوں کے نال ہونی ذہن چ رکھے انہوں سمجھا جائے بھائی یہ مدینے والا سید ہے مدینے والے سید کی دلی والے سید کی پہچان دسن سبحان اللہ بولو تو صحیح یار تو گل پلے بھی مان لیا کرو مدینے والے سید کی پہچان نہیں ہے ایک اندر گھر کا پردہ قائم ہوئے گا وہ قومی جو سیدہ خاتون جنت کا پردہ کیونکہ محبت دل خلوص پیار کھڑا ہے گا انہوں لوگوں کا فوراً ادھر توجہ کریں گے انہوں کا پیار اور محبت رسول نال کھڑی ہوئے گی تو انہوں کے گھر کے اندر وہی چیز عام ہوگی دوسرا وہ رسول کی تعلیم اپنے بچوں کو پڑھاوے گا کسی کافر کی تعلیم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاوے گا سمجھا یہ اصلی سید ہے جیڑا جندے گھر نہ پڑھتا ہوئے تے نہ اندے بچے نانے کی تعلیم پڑھن سبحان اللہ دعویٰ کرے بھی میرا نانا ہے تے تعلیم نانے کی چنگی نہ لگے نانے کی تعلیم چنگی نہ لگے تعلیم چوڑے کی چنگی لگے تے چوڑا آکھے اپنی بہن اپنی دھی نو کالج کر دے تو وہ آکھے لگا سید بھی کلی بیٹھا ہوئے تے پھر سمجھیے دلی والا سید ہے رسول والا سید نہیں سبحان اللہ یہ اللہ حضور کے سامنے کی یا غوث اعظم دستگیر سمجھ آ گئی ہے تو سمجھ کے گل کر لیا کرو میرے باہر بیٹھے تو کہانیاں پاند رہے وہ جو فلانا واقعہ نہیں ہے فلانا بازو سے نتیجے نہیں ہے جیسا مجھا لایا جیسے اس بھی تو گل کر لیا کرو بھی تو سید پہلے دس کیڑا ہے اور کوئی بھی سید ملے تو انہوں گل کرے کہ تو کیڑا سید ہے دلی والا سید ہے یا مدینے والا سید ہے سبحان اللہ وہ آکھے گا آخری بات نکل آئی ہے دلی والا سید ہے مدینے والا سید انہیں آکھے بھی دلی والے سید کی نشانی ہے انہیں کرنا پڑتا ہوں وہ یہ آکھے گا بھی میرے گھر پردہ ہے کیویں اگر غیر بندہ میرے گھر نہیں آ سکتا کبھی ایل سی ڈی کر لائی تے ہر چوڑا مراسی ہر کنجر تے تیرے گھر بڑے کھلوتا تے حالی آنا پڑتا ہے غیر بندہ گھر نہیں بڑھ سکتا یار کچھ تو سوچو یار سمجھو تو صحیح کچھ غور تے کرو میں کی کہہ رہا بھائی جڑی ایل سی ڈی لگتی ہے ٹچ موبائل تے بچے بچے دے ہاتھ جا کے نا مراسی چارج کرن دے اگلی گل تسی پوچھے نہیں بولے بھائی اون دے وچ کنجر مراسی یہ وہ لوگ آوندے نہیں کوئی تے پردہ کانا رہنا سید اسی ان کے در دے کتیاں نوں چوما دے جڑا سید مدینے والے سرکار نال رشتہ دار ہو رشتہ دار ہونا تو ادھر ہوتا ہے کہ رشتہ داری ادھر ہے اچھا یہ دس دے بھائی ساڈے اج دے سید کو اپنے نانے کو منگے دن کچھ نہیں لبنا نانے دے کول تعلیم کوئی نہیں سی روٹی رزق کوئی نہیں ہر شے ہے تے جو اپنا ٹھوٹا لے کے تے چلا جاوے انگریز دے بوئے تے میرا ٹھوٹا خالی ہے میں کچھ دیو سرکار تے پھر پتہ چلیا کہ اصلی سید نہیں ہے گا تاں اقبال فرماندے سن یوں تو سید
ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سیدی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سیدی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو اقبال نصیر تو سید ہے برادری دے نام لہائے بار تختی کالے رنگ دی تیرے کھاتے دروازے کے لگی ہے تو سید ہے جان دے سن تاریخ ہندوستان دی کہ دلی والے سید ہے انہوں نے اندر مسلمانی دعوت دی ہے کہ رسول دی غلامی آ جاوے اپنے رسول دی تعلیم آ جاوے اقبال رحمت اللہ علیہ گل کر دیا یہی گل کر دیا سن تو سید ہے افغان ہے پٹھان ہے راجپوت ہے سارا کچھ ہے میرے دس تو مسلمان ہے آپ جانتے سن برادریاں نال بندہ مسلمان نہیں بنتا مدینے والے دے دین نال مسلمان بن گئے برادریاں نال کوئی آنکھے کے نفرم اے دس قسم دورہ شریف والا جا کے میں ہندوستان میں جٹ نہیں ہے گئے ہندوستان میں راجپوت نہیں ہے گئے رانے نہیں ہے گئے بھٹی نہیں ہے گئے جٹ ہے نہیں آج سارے ہیں بڑیاں بڑیاں برادریاں رکھ رہے ہیں تیرے موڑ دے ہوتے ایک چوڑا ہے وہ سندو نہیں بیٹھے برادری دے سندو ہے پر ہے چوڑا ہے وہ کمرے برادریاں نہیں بیٹھنیاں سامنے نبی کا اسلام بیٹھنا افسوس اللہ شریف مولا دی قسم ہے اس دور کے اندر تام ہے گل کر رہا سا خواجہ شمس الدین سیالی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے نہیں دیکھے مہر علی جو درد آئے او مہر علی تیرا باپ بھی سید ہے تیرا دادا بھی سید ہے تیرا نانا بھی سید ہے مہر علی دا نانا خاندان بھی سید ہے دادا خاندان بھی سید ہے پیر سیال جٹ سی ایک بار بھی آخیا مہر علی جا جا کے سجدہ دا مرید نہیں آخیا کیوں فرمایا تیری دولت رب سونے نے ایک جٹ بول رکھی ہے اس دور کے اندر سید پڑ گئی سی تا سید مہر علی ایک جٹ نے پیرا میں دیکھے انہیں درمیان پچھلے جمعہ شریف میں جناب نے ذکر کر رہے ہیں سامنے کہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر پٹھانی جنہوں نے کے رنگ لائے پیر سیال کیویں رنگ چڑھیا ہے رنگ کیویں دیتا ہے خواجہ توسری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے اندر ویکھنا آپ نے علم پڑھے کیوں قسم اللہ شریف مولا دی پیر سیال دے والد گرامی دسویں نے اساں گھر وچ جدوں شمس الدین نوں سپارہ ماں پڑھاندی سی جیڑا سبق ماں سناندی سی پڑھاندی سی اگلے دن شمس الدین زبانی سنا چھڑدا سی اگلے دھیان خواجہ شمس الدین پیر سیال وہی سبق زبانی سنا دے 7 سال دی عمر 14 سال دی عمر وچ ماں قرآن پڑھان لگی ہے 17 سال کی عمر شمس الدین نے قرآن حفظ کر لیا ناظرہ پڑھ دیا حافظ بن گئے پڑھایا ناظرہ بن حافظ گئے اینی رب دی مہربانی سی خاص عنایت سی کرم نوازی سی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال جٹ سیال اردو بیٹھا ہے سارے جٹ سیال آکر بھی شمس الدین سیالوی ساڈا ہے وہ سیالویاں نو جنت لے جائے گا وہ سیالاں نو جنت لے جائے گا جنہیں جٹ سیال نے وہ سارے سیالوی سیال پیر سیال نے جنت لے جانے نا ایتھے برادری نہیں ویکھی جانی
جانے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے دین پاک دی پڑھائی مختلف جگہ تو جا کے مکھڈ شریف جگہ جگہ تے جا کے حاصل کی اپنے استادہ کو دو تین استادہ کو آپ نے الحمدللہ درس نظامی اور حدیث مبارکہ کے عروج حاصل کیتے سارے درس نظامی مکمل کیتے کتاباں پڑھیاں نے بلیا کیوں صوفی جڑا ہوتا ہے صوفی اگر شرع دا علم نہ رکھے تے ماریا جاتا ہے شرع دا علم ہو تے صوفی ہوئے تے پھر کامیاب کہاں ہوتا ہے اللہ دے ولی سخی سلطان پر گل کیتی سمجھا سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں علم باجی جو فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ اگر شرع دا علم نہ ہوئے ماریا جائے گا ایتھے آکھے لکھا جو ذکر سنا ایک اللہ دا ولی گزرے حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلی امتوں میں جنید میری پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے یاروں کے سامنے بیان فرما رہا ہے سرکار نے فرمایا حضرت جنید اللہ دا ولی سی ایک دن عبادت کر رہے ماں ملن گئی نماز پڑھ رہے ہیں ماں ملن گئی ہے ماں نے آواز ماری جنید نماز مصروف عبادت کر رہے ہیں خیال آیا مولا ایک پاس ماں ہے ایک پاس تیری عبادت ہے ہن میں نہیں کروں آخر فیصلہ کیتا عبادت کھڑے رہ گئے نفل پڑھ رہے سن عبادت کھڑے رہ گئے ماں انتظار کردیا چلی آندھی میرا پتر عبادت کر رہا ہے چلو اگلا دہاڑ آیا پھر آواز ماری ماں نے اتفاق کرنا چلی نماز پڑھ رہے سن حضرت جنید نماز پڑھ رہے ماں نے آواز ماری بیٹا یا جنید بیٹا نماز اچھے جواب نہیں دیتا یا اللہ ایک پاس ماں ہے ایک پاس تیری عبادت پھر تیسرا دن آیا نماز رہ کے ماں واپس چلی گئی تیسرے دن پھر ماں آئی آواز ماری اتفاق کرو سے دن پھر نماز کھڑے سن بیٹے نے کو جواب اپنے حجرے میں چنا دیتی علیحدہ حجرے میں رہتے سن رب رب کرتے سن کھلے رہتے سن ماں نے آواز ماری بیٹا جنید بیٹے نے جواب نہیں دیتا پھر رب کی عبادت کر رہے سی بزرگ فرمانے نے کہ نفل پڑھتے سن نفل پڑھتے ماں آواز مارے تو نفل چھڑ دینے چاہیے بولتے صحیح علم نہیں سمجھان دے پورا علم جانتے نہیں سن کہ نفل چھٹے جا سکتے فرمایا رب دی عبادت کرنے نماز کھڑا نماز پڑھی رکھی ہے میرے آقا فرمایا جنید دی ماں بددعا دے گی تیسرے دن اللہ اکبر بددعا دیتی اچھا میرے نہیں ملنے شالا پردار عورت ماں نے
اگلی نہ کی پتا صرف ایک منہ ویکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں دے منہ چ جڑی گل نکلے رب تقدیر کھچ دے لیٹاں کھچیاں جاندیاں نے تا کر کے دلیو دھیان نال اپنے بچیاں نوں بد دعا دیا کرو کبھی ایویں پیڑیاں بد دعاواں نہ دیا کرو کوشش کرے کرو بچہ غلطی نہ کرے تے دعا دے چھڈی اللہ نے تیرے رحم مہربانی کر ماں جڑے کہ جا بدکار عورت دا منہ ویکھے وقت گزرتا گیا علاقے دے اندر حضرت جریج دی بڑی عزت سی ہاتھ چومدے سن پیر چومدے سن لوگ ایک دن آیا ایک عورت فحاشہ سی بنی اسرائیل کی حسینہ سی او حضرت جریج دے عاشق ہو گئی آپ سے حجرے میں چاہیے کہندی ہے جریج میرے لوے حضرت جریج نے کیا نام نہیں ویکھیا اپنے رب والے توجہ کیتی بی بی بلا دی دوسرے دن پھر تیسرے دن بی بی کہتی کمال دنیا میرے حسن دی عاشق ہے میں جریج دی عاشق ہاں میرے لیے ویکھدا نہیں حضرت جریج اپنے رب دے عاشق کیویں ویکھ ایک دن اس عورت نے کہا اچھا اس صوفی دی منزلہ ساریاں صحیح کر لے گی جہاں ایک چرواہے نال بدکاری کی تھی اس عورت نے حمل ہویا بچہ پیدا کیتا بچہ لے کے جریج دے حجرے دے سامنے آ گئی حال حال پا دیتی لوگوں آ جاؤ جمع ہو جاؤ جنہوں تسی ولی بنائے جنہوں تسی صوفی بنائے جنہیں ہاتھ چکتے دے آ بچہ میرے نال نے بدکاری کی تھی بچہ ماں بدعا دے گئی سی بدکار عورت دا اشارہ منہ ویکھے میری گل سنتا نہیں اللہ دے فقیر ہن ادھر ابو اور معاشرہ کیویں ہے وہ نہیں پوچھیا جریج کولوں بھی پہلے آپ تحقیق کر لگیے گل ہے کیویں تو سن لگیے اور پوچھئے تو صحیح میرے مرشد کریم فرماتے ہیں اللہ آپ فرماتے سن بھی ایک بادشاہ سے جو کا پیر فوت ہونے لگا بادشاہ کا پیر نا دنیا تو جان لگا تھا مرشد صحیح کوئی اچھی وصیت کر دے مرشد نے آگیا پتر اکھاں نال ویکھ کے تے کاناں نال سن کے پھر بھی تحقیق کری اکھاں نال ویکھ کے نا کاناں نال سن کے فیصلہ نہ کر دی تحقیق ضرور کری اے میرے مرشد خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک دن وقت آیا کہ مرشد چلا گیا دنیا جب بادشاہ نے اپنے نوکر رکھے جا بستر بچھا گیا نوکر بستر بچھانے واسطے گیا تو نوکر کے دل میں خیال آیا بادشاہ روز لمبے پہنتا ہے آج میں چادر دی لے کے ویکھاں کہ صحیح لمبے پاون سی کنا والا بستر ہے وہ بادشاہ دی چادر نے اوتے کھینچی تے لمبے پے گیا سر دے اوتے نہیں رہیا تان کے سو گیا لمبے پیا تو جاف لگ گیا وہ بادشاہ زادی نے دیکھا بھی آئی تو نے وہ نال لمبے پے جو بادشاہ سودا انہیں ایک ماں اتر رکھ دیتی ہے گلاب انہیں اتر رکھ دیتی ہے جفا مار کے سو بادشاہ انتظار کرتے آیا دیکھے تو منہ تو کپڑا لایا تو بیوی نوکر رو ستی انہیں کام بھی میں بڑے پیا وہ ادھر تلوار منگائے تلوار لے آ کے مارن لگا تو پیر کی گل یاد آ گئی بولتا صحیح مرشد کی گل یاد آ گئی اکھاں نال ویکھ کے واسطے بھی عبرت دھیان رکھا جائے کبھی ایویں کا موقع بنے تو اپنی تحقیق بھی ضرور کرے گا ایویں سنی سنائی تو مگر نہ بھج گیا بادشاہ نے کیا آواز دیتی وہ بیوی بھی پیرا ڈگ پی نوکر بھی پیرا ڈگ پیا وہ بیوی نے آخر میں تو سمجھے نوکر ہوا تھا میں تو تھوڑی چادر لے کے سواد لین لگا اس طرح پنڈا آ لائے تو سو کے دیکھا تو سی لمبے تے پہنچ
بیٹھا میں تو بستر چیک کرن لگیا ویکھدے مینوں تے حال میں نیندر آ گئی میں سو گیا بادشاہ آندا ہے الحمدللہ مرشد دی گل یاد آئی ہے تے دو نجائز قتل کرن تو بچ گیا دو قتل نجائز ہو جانے سن میرے کو نجائز قصور دوواں دا ہی نہیں اج پیر دی گل یاد آئی سواستے سونے کوئی بھی گل ہوئے تحقیق ضروری حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے جہاں سنیا پھر کہ قوم سی وہ تے جڑ گئی کٹن انہاں نہ پوچھیا بھی بابا جنید سلام نے بڑا صوفی کاٹ کٹ 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 کے حال آپ نے ایک طرح سارے دی آواز دی اب میرے وضو کرنے کی اجازت ہے پھر مار دیا وضو کی رخصت ہے پہلے وضو کیتا حال ابھی کٹو نہیں نماز دو نفل پڑھنے کی اجازت ہے وہ کٹ کٹ کے تو سب مار دے دینے یہ تو چلو میرے نفل دے پڑھ لے انہیں کو پڑھ لے حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دو نفل پڑھے رب دی بارگاہ اس طرح سا پیشکش نے سونے رب دی بارگاہ زندگی دی مولا مہربانی فرما تو تے جان تو تے جان اے تے نہیں جان رب سونے نے مہربانی فرمائیے حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دل دے اندر اللہ باد اولا شریف مولا نے گل پائی حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ نے جا کے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے فرمایا بچے بول تو کتا بیٹا ہے بولنا دس انہوں اس موقع کتا لڑ گئے کتا وہ بچہ بولیا حضرت جنید دی دعائی دینیا میں لوگوں نہ مارو میری ماں جھوٹی ہے میں فلانے چرواہے دا پترا جنید دا نہیں سبحان اللہ فقیر پاک صاف ہے اے جنید پاک صاف ساری قوم پھر پہلے لگے پئی قدم لگ گئی ہاتھ چکی جائے پیر چکی جائے اللہ دے ولی دس تیرا گھر سونے دا بنا دئی سونے دا بنائی فقیر نے آکھیا نہیں میرا جویں دا ڈایا جویں دا ہی بنا دیو مینوں مٹی دا ہی گوارا ہے اوویں دا رہن دے مہربانی کرو نا گل کرن لگا سجنا کسے دی بد دعا تو بچ جانا ایویں بد دعا اگر ماں دے منہ چوں نکل جائے پتر ولی ہوئے تے اوتھے بھی لگ جاندی ہے اوتھے بھی لگ جاندی ہے جویں ادھر ویکھ مومنا دی ماں سی کل سامنے نکلو دی ذہن چاہیے بیان کر سیدہ عائشہ صدیقہ جدے چنگے جمال وچ گئیاں نے مولا علی سرکار تے حضرت طلحہ پاک حضرت زبیر پاک دی صلح قرآن واسطے سیدہ عائشہ پاک مومنا دی ماں سی ماں دے منہ جو بدعا نکل گئی تے پرار لگ گئی سکے پرار مومنا دی ماں سی تے آپ دا جدو اٹھنی شریف ہو کے پہنچی لگان اندر ہی ایک ظالم دشمن نے اما پاک دی اٹھنی نو تلوار ماری انہیاں کچھا کٹیاں گئیاں اٹھنی ٹک پئی آپ دی پہلو شریف جنتے تیزی ہوئی تھلے آ رہی محمد شریف آپ دی ٹولی کے اندر تشریف فرما سن مومنہ دی ماں سی آپ نے سکا پڑھا کے بلیا محمد کا نبی بکر سکا پڑھا سی وہ کہتا میری تے ہمشیرہ نے ماں بھی رشتہ ہے ہمشیرہ بھی سکتی ہے انہوں نے کجا میں چارے ماسوں کر دیا ہاتھ اندر لگ گیا ماں دے جسم ماں دے موجود پر دعا نکل گئی چل مرے جاؤں چلا چل مرے سر جائے فوراً ہاتھ بن کے اندر ماں دنیا دی انگل یا آخر دی انگل سمجھ گئے ماں دے موجود نکل گیا الفاظ نے پورے ہو جانے نے اللہ اکبر بولتے سیار سبحان اللہ پھر جدو
اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب حضرت عثمان کو قتل کرنے لگے انہیں قاتلہ دے نال سن پھر حضرت معاویہ پاک دا دور آیا وہی بددعا لگی ہوئی سی محمد بن ابی بکر پھر کہتے کہ کھلے جو زندہ پاک ہے حضرت امیر معاویہ سرکار نے زندہ جلا دیتا سی جل گئے ماں دی بددعا لگ گئی سی کر کے جناب کو گزارش کر رہے ہیں ذرا دھیان نال الفاظ اپنے اولاد بارے بولیا کرو کسی وقت بھی تقدیر کی چیزاں بھی خیال کرے ایویں لگے لگے جانے پتراں نوں بددعا مار دتی آیا کرو سیدنا پیر شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ اپنے مرشد خانے دے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد تصوف پڑھن چلے گئے تصوف کی کتاباں اس مدرسے وچ گئے دارالعلوم توسوی دے مدرسے دے اندر خواجہ پیر پٹھان سرکار کو جنہاں دے مدرسے دے اندر 40 استاد سن 40 استاد درس نظامی پڑھا کے سن 40 تے ہر استاد کو 20 تو 22 سبق ہوندے سن 20-22 سبق استاد نے پڑھانے میں کہ سرکار صدقے جاواں جڑیاں کتاباں شمس الدین سیالوی سرکار تے پیر توسوی تے پیر مہر علی ورگیاں نے پڑھیاں نے اج تے میرا انہاں دا نام ہی کدی آیا نہیں تصوف دیاں کڑیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھائی جاری آپ پڑھدے پے نے ایک دن مرشد خواجہ پیر پٹھان جدوں پہلی نگاہ ویکھی شمس الدین 18 سال کی عمر دے سن جدوں علم حاصل کر کے خواجہ شمس الدین کے مدرسے میں تصوف پڑھن چلے گئے پہلی نگاہ ویکھنی اس جوان دے نگاہ ٹھہر ہوئی پیر پٹھان نے ویکھنی بیعت فرما لیا مرید کیتا آپ نے پھر جان دے سن کہ کون نگاہ وچ رکھ لیا سارے شہیداں نوں قریب بٹھانا نگاہ وچ رکھیا پیر خواجہ شمس الدین سیالوی وچ لیا خواجہ صاحب دی عادت مبارک سی دو کتاباں دا سبق پڑھنے تے روئے اچھ مار کے اپنے مرشد دے سامنے کھڑے رہنے کدوں پیر بلاوے گا سبق کے پڑھا دے گا ایک دہار مرشد صاحب نے آجا شمس الدین میں تیرے دادے مرشد دے آستانے تے چلا تے تیرا سبق بھی ضروری ہے اب بولتے صحیح سجنا تیرا سبق بھی ضروری ہے پیر پٹھانی فرمانے نے اے شمس الدین اپنی کتاب لے لے میرے نال آ جا رستے جانے پیر دے آستانے تک خواجہ نور محمد وہابی دی زیارت واسطے جا رہے ہیں اوندر تک تو سبق سناتا نہیں میں پڑھاتا جا ٹھیک ہے استاد جی شاگرد پیچھے لگے آپ گھوڑی پہ بیٹھ گئے اوئے ہوئے بول تسی استاد ویکھتے شاگرد ہوئے گھوڑی پہ بیٹھے نے خواجہ پیر پٹھان توسوی سرکار تے خواجہ پیر سیال کتاباں ہاتھ گھوڑی دے مگر پھوڑ لئی استاد سبق تو دیکھنو کہ دسدا ہے آہ بولتے نہیں شاگرد گھوڑی بچی جاندی دے پیچھے سبق سندا بھی ہے نال یاد بھی کردا ہے چلدیا چلدیا او پتھر وجدے نال وجدے نکیلیاں زمیناں پتھریلیاں اتھوں تو سہ شریف کو چشتیاں جانا سی چلدیا ویکھیا ہمارا سفر دے کیتا مرشد نے ویکھیا تے پیر سیال خواجہ صاحب دے پیراں وچ خون جاری او میرا پتر جُتی نہیں پائی استاد جی جلدی وچ جُتی یاد نہیں رہی او تے صحیح میں جناب دے پچھوں میں نکل آیا آپ نے فرمایا اے میرا بچہ او میرا بچہ تیرے پیر زخمی ہو گئے نے اے لے پھر جُتی میری مال مرشد نے اپنی جُتی دے دی ہے اے لے شمس الدین
پیچھے بھج گئے پیر دی جتی کو پیر نہیں پایا اپنی پگ کھولیے پگ دے وچ رکھ کے وراں دے کے سر تے بن چھڈیے مرید پیر سیال پیر پیر پٹھان خواجہ شمس الدین مگر دھوڑ رہے ہیں کھوڑی پیچھے پڑ سبق دس رہے ہیں سن کے پڑھ رہے ہیں جی استاد جی اگے دسو جا رہے ہو پڑھی جا رہے ہیں سبق سنی جا رہے ہیں میٹھے دور جا کے پیر نے تے خون اگے نال جاری پیر چیرے گئے جتی کتھے عرض کرتے نے مرشد اقبالا جتی دا جڑا مقام سی اوتھے پہنچا چھڈیا سبحان اللہ مرشد فرمایا کتھے دستار کھولیے جتی دستار مینوں کڈ کے فرمایا جتی پیر دی ہوئے پیراں چون واسطے نہیں تے سر تے رکھن واسطے سبحان اللہ شمس الدین گلے گلے دلائے فرمایا بند کر کتاب کا سبق بند کر دے سینے میں کتاباں پڑھائیاں جان سینے نال لائے فرمایا جتی پیر دی قدر کیتیاں باہوں پھڑ کے فرمایا آ جا میرے نال بیٹھ جا سواری تے بٹھایا اپنے مرشد شمس الدین سیالوی سرکار دا دادا پیر پٹھان دا پیر خواجہ صاحب دی بارگاہ پیش کیتا سونیا شاہ سلیمان اے بار کون حضور ایک بچہ تیار کیتا ہے ایک تیار کیتا ہے نام شمس الدین محاوی دی بارگاہ دے جدوں پیر سیال دا نام پیش ہویا شمس الدین نے آپ نے فرمایا آسنے لگ واقعی تو شمس الدین دین دا سورج قسم خدا دی پھر سیال شریف کے اندر جواب واپس آئے پیر نے آخر جا شادی کا انکار کر بیٹھے تصوف پڑھا تو پہلے کی گل ایک وچ کرا لگا آپ دے ابا جی ہیں مرشد حضور مہربانی کرو نا اساں اپنا پتر جوان ہو گیا دی شادی کرنی عمر 32 سال ہو گئی تے استاد جی کو سبق پڑھاتا سن نا اگے سبق پڑھانا ہے بچیاں وہ چھٹی نہیں دیتا تے بچہ ساڈا بھی شادی تے تیار نہیں ہوتا آپ نے فرمایا شمس الدین یار تیرا باپ آتا اپنا نکاح کر تے نکاح بھی شریعت نکاح بھی شریعت نکاح کر ہور بڑے پیر ہوئے نے نکاح کر رب سونے نے میری نسل چ ولی بنانے نے ہو پھر مرشد کریم دا آخنا سی 32 سال کی عمر مبارک وچ آپ نے نکاح شریف فرمایا سیال شریف نکاح مبارک جب فرمایا تے ڈیرا آپ نے لایا انشاءاللہ وزیر آخری آپ کا ذکر اگلے جمعے شریف اور پیر میں نشاہ صاحب شروع کریں گے ایک جمعہ گزریا تو تاجدار گروڑا دا ذکر اگلے جمعے تے آپ دا دسنا ہے انگریز ہونا ایک گل ضرور دسانا خواجہ صاحب خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دے بولنا
انگریز دشمنی جڑی ہے نا آپ کو وراثت ملی سی خواجہ نور المحرمی انتہائی درجے دے انگریز دشمن پیر توسوی سرکار انتہائی درجے دی انگریز دشمن ایتھے آ گئے تے سیال شریف نے تے پھر خوف کیتی ہے نا قسم خدا دی میں نہ بھی زمانہ جاندا ہے کتاباں پڑھیاں نے تے کتاباں پڑھن دی اجازت نہیں وہ کتاباں لکائیاں ہوئی ہیں جڑیاں خواجہ صاحب نے لکھی ہیں نا کتاباں وہ غیب نے مر تھا میں گھر کوئی آگ لگی گھر کے چراغ سے آج بھی تو سیال بھی ہے پیر سیال دے آج بھی بچے ہیں ہوتے اور جڑے انگریز دی آپ نے ساری زندگی دشمنی کی تھی آج بچے اوتھے الیکشن لڑ رہے ہیں جڑی تعلیم دی ساری زندگی آپ نے مخالفت کی تھی آج اس سے آستانے دی یونیورسٹی بنی تھی ذہن تبدیل کر دیتے ذہنوں کے نال او انگریز نے آپ اتنی سختی فرماتے سن فرمایا جیڑا ساری زندگی خواجہ صاحب فرماتے نے انگریز کا منہ نہیں ویکھیا منہ ہی نہیں ویکھیا ایک دفعہ انگریز آ رہا ہے آپ نے گھر بیٹھے آپ انگریز آ رہا ہے اس وقت بڑے مائے سرائے وغیرہ ہے چلے جانا آستانے دے پیروں کو پوچھنا بھی کی کر رہے ہو آپ نے فرمایا رب سونا میں تو ساری زندگی سسور کا منہ نہیں ویکھیا ساڈے آستانے لے کدھر آ رہے ہیں اینی گل کیتی تے نیڑے آیا اوتھے پیچھے مڑ گیا پیچھے نو مڑ گیا آپ نے فرمایا شکر ہے کسی سور کا منہ نہیں ویکھیا اللہ اکبر جل ایک بار ایک بندے نو لگوا ہو گیا توجہ ہے سناواں گل لگوا ہویا پیر سیال دی بارا جایا آن کہتے حضور مہربانی کرو میرا منہ دیکھو لگوا ہو گئے چہرہ آپ دا منہ ڈنگا ہو گیا مرید سی آپ نے حضور مہربانی کرو تو دم کر دو علاج کر دو دم کرو علاج کرو مہربانی فرماؤ خواجہ صاحب نے فرمایا علاج میں نہیں کرنا تو آپ ہی کرنا ہے سبحان اللہ حضور میرے کو علاج ہوندا تے میں کار ہی کر لینا سی تواڈے کول دی کیڑی لوڑ سی آپ نے فرمایا علاج تیرے کول ہے پر تینوں پتہ نہیں سی سبحان اللہ علاج میں دسنا فرمایا حضور مہربانی کرو کی علاج ہے مرشد کریم فرماندے نے اے تو ہن ٹر پو پیچھے نہ ویکھی چھیاں نو کالا کردا جا سبحان اللہ اللہ دی تھی پیرو ایک کیتی جا ہر جاویں گا تے لگوا صحیح ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ شریف مولا دی اے میں نہیں بولدا اے سیالویاں دا فیض بولدا ہے الحمدللہ میں اپنے چوتھے مرشد دی گل کر رہا ہاں ساڈا چوتھا پیر سیال ہے سبحان اللہ انہاں دا فرمان سی فرمایا میرے پترا جا چلا جا علاج تیرے کول ہے کی بابا جی کی علاج ہے فرمایا ہے کو لگ پو گاں کٹ گاں کنوں گاں صحابہ دے دشمناں نو گاں کٹ گاں کٹ جڑے دعویٰ کردے نے صحابہ دی محبت دا او جڑے دعویٰ کردے نے اہل بیت دی محبت دا اپنے آپ نو آکھدے نے اساں حسینیاں فرمایا انہاں نو پوتی دی ماں دی پیراں دیاں جوڑی جا گاں کڈی جا قسم خدا دی مرید دستے نے اساں بھی حیران ہو گئے گالاں کدھر تے لگوا کدھر علاج ہے یا دم کرنا سی مرشد گالاں کڑھا رہا ہے سمجھ نہیں آندی مرید اعتماد اعتقاد والا سی اٹھیا آندا شیو تواڈی ماں دی شیو تواڈی بہن دی شیو تواڈی بہن دی گالاں کڑدا جا رہا ہے لاسے پاسے لوگ ویکھی جا رہے نے لوگاں مریدین نے دسیا ہلے دروازے وچ نہیں سی پہنچیا سبحان اللہ بالکل چہرہ سیدھا ہو گیا ہے سبحان اللہ سوا سیالویاں دی ریت سی ایک گل
دربار تے اج تو کچھ 40 سال پہلا ہر عرس سے بیان ہوندی سی یہی کرامت پیر سیال دے آستانے تے ہر سال عرس شریف تے بیان ہوندی سی ہر سال ہوندی سی سمجھ رہے ہو نا آج نہیں میں کبیر سیالا مہربانی کری ذرا ساڈے تے نگاہ رکھی جڑا تیرے بچیاں نے کم کرنا سی اج فضل احمد دے بچے او کم کر سبحان اللہ گلاں تیریاں نے اج چشتیاں دے کول بیان ہو رہی نے پتہ چلیا جے پتر سیال بھی دا ہوے پیر سیال دا بھاویں پتر ہوے کہ پیر سیال دا راہ اون دے کول چھٹ جائے تے پیر اون دے نال راضی نہیں رہنا اللہ دے فضل و کرم نال تاں کر کے آنے اوہی راستہ جڑا بڑیاں کول سی چشتیاں کول تے پتہ چلیا فضل احمد تے اج مہر علی بھی ایندے نال پیر سیال بھی ایندے نال سبحان اللہ اللہ دے فقیر انہاں دے نال نے جنہاں دے کول انہاں دا راہ ہوے گا اج میں انگریز دشمنی سرے عام فضل احمد چشتی نے ساڈے بیان بھی کیتی اور بچیاں بھی سکھا دیتی ہے ساڈے ورگیاں نے کمیاں بھی پڑھا دیتی ہے ہر تھاں تے بچے دے دین ٹپا دیتا ہے کہ جٹ موچی دلی ترخان ساڈا دشمن نہیں کافر ساڈا دشمن ہے کافر ساڈا دشمن ہے پاویں پاکستان وچ ہوے اگر پاکستان میں کافر ہے تے ساڈا او دشمن ہے اگر ہندوستان وچ ہے تو بھی دشمن ہے عراق وچ ہے تو بھی دشمن ہے ایران وچ ہے تو بھی دشمن ہے ایک ہی ہویا اے فلانا ملک ساڈا دشمن ہے ملک ساڈا دشمن نہیں کافر ساڈا دشمن ہے بولیا تو مسلمان ہے مسلماناں دی زندگی ایویں دی ہوندی ہے جن دے اندر صرف اسلام ویکھیا جاندا ہے الحمدللہ سب دعویٰ کرنے ہاں کہ او ولیاں دا جڑا راہ ہے جنہ چل ساہ وچ ساہ ہے سبحان اللہ اللہ دے فضل و کرم نال چشتی بول رہنا